بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا وہ کل کی ویڈیو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ اس کا دوسرا حصہ سمجھ لیں۔ ہماری کل کی جو ویڈیو تھی نا اس کا موضوع تھا جنتی لاٹھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی۔ اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا، چونکہ ان لوگوں نے ابھی تک فرعون کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس کی خدائی کو مانتے نہیں تھے، اس لیے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا ان پر فرعون بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ اس دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر رات کے ٹائم مصر سے روانہ ہو جائیں، ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ میں بنی اسرائیل کی قوم کو گرفتار کر کے لاؤں گا۔ وہ چلتا جا رہا تھا، چلتے 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 ان کا اور بنی اسرائیل کی قوم کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی نا وہ بہت پریشان ہو گئی کہ یہ فرعون ہمارے پاس آ جائے گا، اس کا لشکر بہت ہی خون خوار ہے، یہ ہمیں پکڑ لے گا اور ہمیں گرفتار کر لے گا یا ہمیں مار دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی نا، تو اللہ پاک نے وحی اتاری کہ اے موسیٰ، آپ کے پاس جو لاٹھی ہے، جنتی لاٹھی، آپ کا عصا مبارک، آپ اس کو سمندر میں ماریے۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا، اپنی لاٹھی، اپنے عصا کو سمندر میں پھینکا، تو اس سمندر میں 12 راستے بن گئے، 12 سڑکیں بن گئی، جن پر چل کر بنی اسرائیل کے قوم اور آپ نے بآسانی دریا کو جو تھا اس میں راستہ بن گیا تھا، دریا کو عبور کر لیا، گزر گئے۔ تو جب اس نے دیکھا نا فرعون نے کہ آپ دریا کو عبور کر گئے ہیں تو میں بھی کر جاؤں گا، اس نے اپنی فوج بھی دریا میں ڈال دی۔ مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کرتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے وہ پانی دوبارہ اکٹھا ہو گیا، اور اکٹھا اس طرح ہوا کہ بکھرا ہوا دریا بن گیا۔ تیز رفتار موجوں نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو بہا دیا، جس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ جب دونوں جماعتیں لشکر فرعون اور اصحاب موسیٰ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی نا کہ اصحاب موسیٰ نے کہا ہم بالیقین گرفتار ہو جائیں گے یا مارے جائیں گے، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ مجھے نکلنے کا کوئی بہترین رستہ بتائے گا۔ اور اللہ پاک نے ان کو بتا دیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ایسا راستہ بنایا 2 پانی کے پہاڑوں کی طرح، پانی کو پہاڑوں کی طرح اوپر کر دیا، اور بے شک میں سارا کچھ کر سکتا ہوں۔ یعنی کہ اس واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے، مگر پھر بھی ایسے کفار تھے جو یقین نہیں لائے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے رونما ہونے والے تینوں واقعات تھے، جو 2 پچھلی ویڈیو میں تھے اور آج کی ویڈیو میں ہیں۔ اس طرح ہی ایک دوڑنے والے پتھر کا واقعہ بھی آپ کا ہے۔ یہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا، جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے یعنی کہ جھولا پہنتے ہیں نا اس میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور پذیر ہوا، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ پہلا معجزہ جو ہے نا، اس پتھر کا پہلا عجیب و غریب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے، یعنی کہ اس پتھر جو ملا تھا نا اس کی تاریخ ہے وہ۔
اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگا بدن ہو کر نہاتے تھے اور مجمع کے اندر یعنی کہ اکٹھے سارے غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس قوم کے ہی تھے، مگر اس ماحول میں پلے بڑے بھی تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا کرنی تھی، اس لیے آپ کی نبوت بھلا اس بے حیائی کو کیسے گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی پر سخت غصے میں ہوتے تھے اور بیزار ہوتے تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں نہاتے تھے یا تہمند باندھ کر نہاتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا نا کہ آپ ننگے بدن ہو کر غسل نہیں کرتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے اندرونی حصے میں یہاں کوئی نشان ہے یا کوئی آپ میں کوئی عیب ہے جو آپ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے، جس کو چھپانے کے لیے برہنہ ہو کر نہاتے نہیں ہیں۔ اور ظالموں نے اس جو ظالم لوگ تھے نا اس قدر اس تہمت کا چرچا کیا کہ ہر جگہ پر آپ کا یہ پروپوگنڈا پھیل گیا۔ ان لوگوں کا نا پروپوگنڈا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اوپر یہاں تو کوئی داغ ہیں، یہاں ان میں کوئی عیب ہے، وہ اس کی مشہوری کرتے جا رہے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں جانا تھا۔ آپ کو غصہ تو بہت آتا تھا اور آپ کو صدمہ بھی بہت پہنچتا تھا، مگر آپ اللہ پاک کے نیک بندے تھے نا، تو اللہ پاک کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ اللہ پاک کس طرح پسند کر سکتا تھا کہ میرے ایک نیک بندے پر اس طرح کی تہمت لگے؟ اللہ پاک نے آپ کی بے عیبی ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسا ذریعہ بنا دیا کہ بنی اسرائیل کے پروپوگنڈا کرنے والے جو لوگ تھے نا ان کے شک کے بادل چھٹ گئے اور آپ کی بے عیبی سورج کی طرح ظاہر ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمے میں غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور دیکھا کہ یہاں پر کوئی بھی بندہ موجود نہیں، تو آپ نے اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر، یہ وہی پتھر ہے جو بعد میں معجزات والا پتھر بنا، رکھ کر بالکل برہنہ ہو کر غسل فرمانے لگے نا۔ غسل کے بعد جب آپ اپنا لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے بھاگا جا رہا ہے۔ آپ کے کپڑے اس پتھر کے اوپر پڑے ہیں، وہ بھاگا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑنے لگے اور فرمانے لگے، ٹو بی حجر، ٹو بی حجر، یعنی اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی گلیوں سے ہوتا ہوا بیچ چوک میں جا کر پہنچ کر رک گیا۔ آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی وجہ سے برابر پتھر کے پیچھے بھاگتے جا رہے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے آدمی نے دیکھ لیا، آپ کو برہنہ دیکھ لیا اور دیکھا کہ آپ کے مقدس بدن پر کہیں بھی کوئی عیب یا کوئی نشان نہیں ہے۔ آپ کا حسن و جمال اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کے حسن و جمال پر نظر ٹھہرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، یعنی خدا کی قسم، خدا کی قسم حضرت موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا اور آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہنا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اس طرح میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشموں کی ٹونٹیاں جاری ہوئیں، جس کا آپ پچھلے واقعہ میں سن چکے ہیں کہ انہوں نے پانی پیا تھا اور جو کھانا کھایا تھا، جو من و سلویٰ آسمان سے اترا تھا۔ تو من و سلویٰ کا اترنا اس کی علیحدہ ایک سٹوری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ ان قریب پھر بتائیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی نا تو کوشش کر کے ہمارے چینل کو لائک کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔